آج انشاءاللہ تعالی 17ویں تراویح ادا کی جائے گی۔ اس میں پارہ نمبر 25 ابتدا سے پارہ نمبر 26 ثلاثہ تک کی تلاوت کی جائے گی۔ سب سے پہلے حامیم سجدہ کی جو بقیہ آیات ہیں ان کی تلاوت ہوگی، جس میں قیامت اور ہر چیز کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان کا علم قطعی اور یقینی صرف اللہ کو ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب برپا ہوگی، اور ہر چیز کی حقیقت سے وہ آگاہ ہے، اور یہ علم بغیر کسی آلہ اور سبب کے ہے، اور بغیر تعلیم کے یہ اللہ کا ذاتی علم ہے۔ جبکہ ہم اپنی موجودہ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ محکمہ موسمیات کے ذریعے سے، نجومیوں کے ذریعے سے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، نجومیوں کا علم، محکمہ موسمیات کی پیشن گوئیاں، الٹرا ساؤنڈ کے وغیرہ کے ذریعے سے جو حاصل ہونے والا علم ہے، یہ آلات کے ذریعے سے حاصل کردہ علم ہے، جبکہ اللہ کا علم جو ہے وہ کسی آلات کا، کسی سبب کا ظاہری نہیں، بلکہ وہ ذاتی اس کا علم ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام کو بھی وحی اور الہام کے ذریعے غیب کا علم ہوتا ہے، اور ان کے لیے بالواسطہ غیب کا علم ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس کا انکار کرنا گمراہی ہے، کیونکہ جنت کا ہونا، دوزخ کا ہونا، فرشتوں کا ہونا، یہ سب غیوبات ہیں جو ہمیں نبی بتاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں، اور ان کے بتانے پر ہی ہم ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اگر کوئی اتنے غیب کا بھی انکار کر دے تو وہ تو بالکل گمراہ ہے۔ آگے بتایا گیا کہ منکرین آخرت کے لیے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منکرین آخرت کے لیے نفسیاتی دلائل دیے ہیں، اور بتایا کہ انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے، مشکل پریشانی میں ہوتا ہے، تو وہ بڑی لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے، اور خوشحالی میں وہ اکڑنے لگتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنے انجام پر غور کی نصیحت کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ شورى شروع ہوتی ہے۔ قرآنی وحی اور صفات الہی کے تعارف کے بعد شرک کا رد کیا گیا ہے۔ قیام عدل کے لیے استقامت کی تاکید کی گئی ہے۔ اقامت دین کی دعوت کے بعد اس پر استقامت کا حکم دیا گیا ہے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، یعنی جیسے آپ کو حکم دیا گیا اس طرح آپ جو ہے استقامت اختیار فرمائے۔ اور ایک اہم اصول یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا ہو یا آخرت، دونوں کے لیے شدید محنت کی ضرورت ہے۔ ایک اچھے مسلمان کو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حرث کا لفظ استعمال کیا، یعنی کھیتیوں کا، یعنی آخرت کی کھیتی اور دنیا کی کھیتی، ان دونوں کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ محنت کرنا پڑتی ہے، تب ہی وہ اپنی فصل کے پھل سے مستفید ہو سکتا ہے۔ اور اللہ نے یہاں حرث کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی کھیتی کا لفظ جو محنت پر دلالت کرتا ہے۔ من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، تو مقصد یہ ہے کہ اس کو اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ اہل ایمان اور اہل استقامت کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ دین قائم کرنے والوں کے 10 اوصاف بیان کیے ہیں کہ وہ اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، علی ربہم یتوکلون، وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، یجتنبون کبائر الاسم، وہ بے شرمی کے کاموں سے بچتے ہیں، الفواحش سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور استجابوا لربہم، رب کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، اقام الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور تمام اہم باہمی معاملات مشورے سے چلاتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یعنی جتنے بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں وہ مشاورت سے ہوتے ہیں۔ اسلام میں ڈکٹیٹرشپ اور آمریت کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ تمام امور کو باہمی مشاورت سے ہی کرنا چاہیے، اور جو شخص چند افراد کے معاملات سے تعلق رکھتا ہو اس کے لیے اس بات کو لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ ان سے مشاورت کرے، مشورے کے بعد وہ کوئی بھی فیصلہ کرے۔ اور جب انسان کسی بھی معاملے کو مشورے سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مشورے کی برکت سے اس کام کے اندر برکت پیدا کر دیتا ہے، اور ان کاموں کو احسن انداز میں اللہ تعالیٰ ان سے سر انجام دلاتا ہے۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ
مشورہ جو ہے وہ ایک مومن کو جو ہے ضرور کرنا چاہیے۔ مشورے کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ اپنا پہلے ایک مائنڈ بنا لے اور پھر وہ رسمی طور پر کسی سے مشورہ کرے، اس کا نام مشورہ نہیں ہوتا، بلکہ مشورہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں آپ خالی ذہن ہو کر دوسروں سے اس کے بارے میں مشورہ طلب کریں کہ وہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، ان کی رائے کیا ہے۔ تو سب کی رائے کے بعد جس نتیجے پر آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے، اس کی رضا کی خوشنودی کو حاصل کرتے ہوئے پہنچیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ لیکن جو ہمارا ایک انداز ہوتا ہے، ہمارا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم رسمی طور پر جو ہے لوگوں کو بٹھاتے ہیں اور ان کو اپنی بات سنا دیتے ہیں، تو یہ مشورہ نہیں کہلاتا، یہ مشورہ نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں، یا اس کو جو بھی آپ نام دے دیں، وہ دراصل وہ جو ہے مشورہ نہیں ہے۔ سب اپنا مشورہ دیں اپنے طور پر، وہ اپنی رائے بتا دیں، اس کے بعد اس کے نتیجے میں جو آپ نے فیصلہ ان آراء کی روشنی میں کیا ہے تو یقیناً وہ مشورہ ہوگا، اور اس میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ برکت پیدا فرمائے گا اور ان کاموں کو صحیح طور پر ان کے انجام تک پہنچائے گا۔ اگلی صفت ان کی یہ بتائی ہے کہ مما رزقناہم ینفقون، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو دیے ہے تو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زیادتی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ومن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جس نے برائی کی تو اس کو معاف کرتے ہیں، اور اصلاح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، یعنی وہ برائی کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر کسی نے ان کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا ہے تو وہ برائی کے معاملے کو معاف کرتے ہیں اور اصلاح کا پہلو اختیار کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو اجر جو ہے دینا یہ میری ذمہ داری ہے۔ پھر مشرکین و کافرین کا انجام بتایا گیا ہے، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے، وحی کے 3 طریقوں کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ تیز اشارے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دیتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے وحیاً، یعنی سریع اشارہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے، وحی کا ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا یہ بتایا کہ پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے، من وراء حجاب۔ اور تیسرا طریقہ یہ بتایا کہ فرشتے کے ذریعے وحی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یرسل رسولا۔ تو یہ وحی کے جو ہے مختلف جو ہے یہاں پر جو ہے وہ طریقے بتائے گئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ زخرف شروع ہوتی ہے، اس میں دعوت قرآن کے مقاصد اور مشرکین کا رویہ دکھایا گیا ہے۔ قرآن کریم کو کتاب مبین اور ذکر کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم مضبوطی سے تھامے رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک، یعنی جو وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے اس کو آپ مضبوطی سے تھام لیں، مضبوطی سے پکڑ لیں۔ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی پکڑ سخت ہوتی ہے اور وہ ظالم و جابر قوموں کو ہلاک کر کے چھوڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اسلام کی دعوت مشرکین کی سازشوں کے باوجود دنیا میں ضرور پھیل کر رہے گی۔ امکان آخرت کی دلیلیں دی گئی ہیں۔ قریش کو ان کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعوت کی روشنی میں بتایا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی دعوت ابراہیمی کے عین مطابق ہے۔ آگاہ کیا کہ ان منکرین کے گھر اگر سونے چاندی کے بھی بنا کر معجزات دکھا دیے جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان میں سے ہر شخص پر ایک شیطان جو ہے وہ مسلط کر دیا جاتا ہے جو ان کا ساتھی ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ پھر ایمان کے قریب آنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی طرف بلایا تھا، فرعون نے اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی فوج کے ساتھ غرق کر دیا۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور مخالفین کے رویوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ پھر متقین کا انجام بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مسترد کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ بد کردار مجرمین ہیں، اور ان کا انجام بھی بتایا گیا۔ اس کے بعد سورہ الدخان شروع ہوتی ہے، اس میں بھی قرآن کریم کا تعارف کرواتے ہوئے قرآن کے ذریعے دعوت دی گئی ہے۔ منکرین کے اعتراضات و شبہات اور ان کے انکار آخرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرعون اور بنی اسرائیل کی کشمکش
اور فرعون سے نجات کی سچی داستان بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا و التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے اور ان تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔